रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीबुल्लाह डेरवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मेरे दोस्तों, मौलाना हबीबुल्लाह डेरवी रहमहुल्लाह वो शख्स थे जिनके लिए अगर मैं यूँ कहूँ कि वो चलता फिरता कुतुब खाना था तो ये बेजाना होगा। रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स के अंदर कई किस्म की सिफ़ात जमा कर ली थी। मौलाना सरफराज ख़ान सफदर रहमहुल्लाह, दुनिया इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ है। आप किसी मजहबी मरीज़ का इलाज करना चाहें तो इनकी कुतुब में उसका इलाज मौजूद है। वो कोई सवाल करना चाहे, आप उसे दवाई देना चाहें, वो फक्की की शक्ल में हो, गोली की शक्ल में हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो, ड्रिप की शक्ल में हो, ऑपरेशन की शक्ल में हो, वो सारे अशकाल हज़रत शेख की कुतुब में मौजूद है। इनसे एक बार सवाल हुआ कि तर्क रफ़ा यदैन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन फरमाते थे, फिर रकू जाते फरमाते, रकू से सर उठाते फरमाते, फिर सजदों का फरमाते, फिर सलाम तक फरमाते। बाद में अल्लाह के रसूल ने सारे रफ़ुल यदैन छोड़ दिए, सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते, सलाम फेरने तक दोबारा नमाज में हाथ उठाना अल्लाह के रसूल सा अमल नहीं था। इस पर रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई और दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इमाम आलु सुन्नत हज़रत शेख सरफराज ख़ान सफदर रहमहुल्लाह से पूछा गया कि आपकी इस मसले पर किताब नहीं है। आपने हर मसले पर किताब लिखी, हर अकीदे पर आपने उम्मत को इल्म का सरमाया दिया, आपने इस मसले पे नहीं लिखा। वजह हज़रत शेख ने नूरुस्सबा हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह डेरवी रहमहुल्लाह की किताब के मुकदमे में इस बात को ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया, तकरीज़ में कहा, मेरे शागिर्द हबीबुल्लाह ने इस मसले पर नूरुस्सबा लिख दी है, मैं इसको अपनी तरफ से अपनी तहरीर समझता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं अपनी नहीं, आप किसी अकाबिरीन में से किसी से पूछ लें, वक़्त का इतना बड़ा इमाम अपने शागिर्द पर यूँ एतमाद कर। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी रहमहुल्लाह मुझे फरमाते थे एक मसले पर कि हबीबुल्लाह को रब ने वो ज़ौक़ दिया है, वाकई ये हबीबुल्लाह है। तो कहा, शेख सरफराज ख़ान सफदर इस पर इतना एतमाद फरमाते हैं, कुतुब हदीस जो हज़रत शेख पढ़ाते थे अपनी गैर मौजूदगी में मौलाना हबीबुल्लाह पर एतमाद करके हवाले करके जाते थे। बहुत बड़ी बात है। मैंने हज़रत से इस्तिफ़ादा अक्सर उनकी कुतुब से किया है। मुलाकातें मेरी बचपने की वजह से बहुत कम हैं, लेकिन जितनी हैं वो यादगार है। मुझे आज भी याद है हज़रत किस तर्ज़ पे, किस नहज पे, किस इस्तिदलाल पर बात फरमाते थे। अल्लाह पाक उनके तमाम फ़र्जंदगान को उनका जानशीन बनाए। हज़रत मौलाना सिबगतुल्लाह साहब को हज़रत के छोटे साहबजादे हैं, उन्होंने हज़रत के इस गुलशन की आबियारी में और उसके फिर लैलो नहार की रोशनी में आपको और हमें जमा किया है। अल्लाह पाक इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह की तुरबत पर ता क़यामत रहमतें करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाता रहे और उनके फैज़ और उनके गुलशन को यूँ अल्लाह फूलता और फैलाता रहे। मेरे लिए खुशी का मकाम है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के एक इल्मी गहवारे में मौजूद हूँ। तो मैंने आपके सामने चंद गुलहाए अकीदत, शायद चंद बेरब्त बातें आपकी खिदमत में करनी है। तवज्जो आप मेरी तरफ रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, इंशाअल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं होगा। आप नौजवान हैं, मैं नौजवानी के हालात को सामने रखकर आपसे बातें वो करूँगा जो आप आगे बता भी सकें और आप आगे सुना भी सकें और ख़ुद उस पर अमल भी कर सकें। देखो, मैं किसी एक बच्चे को यहाँ से खड़ा करूँ, उससे पूछूँ बेटा आप कौन हो, वो कहेगा मेरा नाम ये है। बेटा आप बताओ आपकी कौम क्या है, वो कहेगा मेरी कौम ये है। बेटा आपका कबीला कौन सा है, मेरा कबीला ये है। आपका मोहल्ला कौन सा है, मेरा मोहल्ला ये है। आपका इलाका आबाई कौन सा है, मेरा आबाई इलाका ये है। आपकी ज़बान कौन सी है, मैं ये ज़बान बोलता हूँ। आप पढ़ते क्या हैं, जी मैं फ़लाँ क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, सारा तारुफ मुकम्मल हो जाएगा।
اور اگر اس بچے سے پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، تو عام طور پہ نوجوان تھوڑا سا شرماتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس سے پوچھیں مرزائی خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ مرزائی ہو، وہ کہے گا جی نہیں۔ ان سے پوچھیں جی خود کو منکر صحابہ مسلمان کہتا ہے، آپ وہی ہو، وہ کہے گا جی نہیں۔ ہم پوچھیں گے منکر اولیاء خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ وہی ہیں، وہ کہے گا جی نہیں۔ اور ان سے پوچھیں منکر فقہا خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ وہی ہیں، وہ کہے گا جی نہیں۔ ان سے پوچھیں منکر حیات النبی خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ وہی ہیں، وہ کہے گا جی نہیں۔ منکر عصمت صحابہ خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ وہی ہیں، کہے گا جی نہیں۔ تو بیٹا اپنا نام بتاؤ، اپنا کام بتاؤ، اپنا مذہبی تعارف بتاؤ۔ اس پر ہم خاموش ہیں۔ دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، یا تو ہم نے اس بات کو ویلیو نہیں دی، ہم نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اس بات کو احساس کے درجے میں سمجھا نہیں ہے کہ کتنی بڑی مذہبی تعارف ہماری ذمہ داری ہے، یا ہم اندر سے بے ضمیر ہو چکے ہیں، ہم اندر سے مر چکے ہیں، ہمیں عقائد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں نظریات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں فکریات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں حضور پاک کی طرف سے دیے ہوئے عقیدے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بس خود کو مسلمان کہو، جی جی مسلمان ہیں، جی جی مسلمان ہیں، یہ کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ظلم یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اگلی بات چھوڑیں، ہم فرقوں میں نہیں بٹتے۔ میں نے کہا میں تم سے پوچھوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم کہو گے وطن عزیز مملکت خدا داد ملک پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ نے پاکستان کا نام کیوں لیا؟ آپ کہتے میں اس دنیا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے ملک کا نام کیوں لیا؟ آپ ملک کا نام بتاتے ہیں تو ٹکڑوں ٹکڑوں کی بات نہیں کرتے۔ اپنے جو ہے نا بر اعظم کا نام بتاتے ہیں، جنوبی ایشیا، آپ ٹکڑوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ اپنے صوبے کا نام بتاتے ہیں خیبر پختونخوا، آپ اس کو ٹکڑوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، اس کو آپ تقسیم کی بات نہیں کہتے۔ آپ اپنے ولیج کا نام بتاتے ہیں، یونین کونسل کا نام بتاتے ہیں، محلے اور گلی کا بتاتے ہیں، اسے تقسیم نہیں کہتے، اسے ٹکڑے نہیں کہتے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ مذہب کی باری آتی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ ایمان کی باری آتی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ اسلام کی باری آتی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ جب دین کی باری آتی ہے، نظریے اور فکر کی باری آتی ہے، عقیدے اور ایمان کی باری آتی ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں جی ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ جب پوچھا تھا کہاں کے ہو، کہتے ہم سیدھی سادی دنیا کے ہیں۔ پاکستان نہ کہتے، خیبر پختونخوا نہ کہتے، ڈیرہ اسماعیل خان نہ کہتے، محلہ نہ بتاتے، کہتے میں دنیا کا ہوں، اس زمین کے اوپر کہو، اس آسمان کے نیچے کہو۔ مجھے کہنے لگتے ہیں لوگ مولانا سادے مت بنے، اگر ہم کہہ دیں جی ہم پوری دنیا کے رہنے والے ہیں، علاقہ نہ بتائیں، محلہ نہ بتائیں، شہر نہ بتائیں، صوبہ نہ بتائیں، ملک نہ بتائیں، پہچان نہ بتائیں، آئی ڈی کارڈ شو نہ کریں، ہمیں دنیا رہنے نہیں دیتی۔ ہمیں محافظین پکڑ لیتے ہیں، تعارف پورا کراؤ گے؟ ہمیں وہ سوال کرتے ہیں پہچان پوری بتاؤ گے؟ شناختی کارڈ باور کراؤ گے؟ بلکہ آج کل تو کارڈ کی مشینیں آ چکی ہیں اسے ویریفائڈ کرنے کے لیے کہ یہ ڈیڈ تو نہیں ہو چکا، یہ آؤٹ آف ڈیٹ تو نہیں ہو چکا، یہ ایکسپائر تو نہیں ہو چکا، اور یہ اپنی کیا کہتے ہیں شرائط سے باہر تو نہیں جا چکا۔ اسی لیے ان مسائل سے، ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے میں علاقے کا نام بتاتا ہوں، محلے کا نام بتاتا ہوں، شہر کا نام بتاتا ہوں، صوبے کا نام بتاتا ہوں، ملک کی نیشنلٹی بتاتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی اے کاش تو سوچ لیتا، تجھے دنیا میں اپنی جان کے لالے پڑے، تو نے علاقے کا نام بتایا، دنیا میں
اپنی جان کا مسئلہ آیا تو نے محلے کا بتایا، شہر کا بتایا، صوبے اور ملک کا بتایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نجات کسے ملے گی، بخشا کون جائے گا، مغفرت کس کی ہوگی، دخول اولی جنت کا مستحق کون ہوگا، میدان محشر کا اس دن کا وہ بندہ کون ہوگا جسے کہا جائے گا مین آف دا محشر، جیسے مین آف دی میچ یہ کامیاب ہوتا ہے، ویسے وہ بندہ کہہ دیتا کہ میں آج مین آف دی محشر ہوں، میں کامیاب ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، کہا لوگو تفرقت الیہود علی 71 فرق، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، والنصارى علی 72 فرق، اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، وانتم علی 73 فرق، تمہارے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنمی بنیں گے، الا ملت واحدہ، ایک طبقہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا، ایک مخلوقات ہوں گی، وہ جنت والے ہوں گے، جہنم سے بچ کے ناجی بنیں گے، نجات یافتہ ہوں گے، مغفرت ملے گی، معافی ملے گی، عزت ملے گا، عزت ملے گی، احترام ملے گا، اکرام ملے گا، اعزاز ملے گا، درجہ ملے گا، رتبہ ملے گا، مرتبہ اور مقام ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب 72 جہنمی ہوں گے، وہ فرقے سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے، جو ایک کامیاب ہوگا، جس کو رتبہ کامیابی کا، جسے مرتبہ کامرانی کا، جسے درجہ کامیابی کا ملے گا، وہ کون ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس کامیاب گروہ کی، اس فوز و فلاح پانے والے طبقے کی نشانی بتائی، انٹروڈکشن فرمایا، تعارف بتایا، علامت بتائی، پہچان بتائی۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو دین مجھ سے لے گا، تشریح صحابی سے لے گا، حدیث مجھ سے لے گا، مطلب صحابی سے لے گا، حدیث مجھ سے لے گا، تفسیر صحابی سے لے گا، یعنی مجھ سے دین لے کر اہل و سنت بنے گا، صحابی سے تشریح لے کر والجماعت بنے گا۔ جو اہل و سنت ہوگا دین نبی سے لے گا، والجماعت ہوگا تشریح صحابہ سے لے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ میں نے کہا میرے بھائی تو بھی کہہ دیتا میں اہل و سنت والجماعت ہوں، میرا مذہب اہل و سنت والجماعت ہے، میرا مسلک اہل و سنت والجماعت ہے، میرا عقیدہ اہل و سنت والجماعت ہے، میرا نظریہ اہل و سنت والجماعت ہے۔ میں نے تجھ سے قوم پوچھی تو نے قوم بتا دی، نام پوچھا تو نے نام بتا دیا، ولدیت و امیت پوچھی تو شو کرتا چلا گیا، محلہ پوچھا، لیونگ اسٹائل پوچھا، لیونگ اسٹینڈرڈ پوچھا تو بتاتا چلا گیا، شہر صوبہ ملک بتاتا چلا گیا۔ وجہ کیا تھی جب باری مذہب کی آئی؟ وجہ کیا تھی جب باری دین کی آئی؟ پھر تو بول نہ پایا، تو مداہن ہے یا ناواقف ہے؟ اپنی حیثیت واضح کر۔ آج ہم اپنی اس حیثیت کو سمجھنے والے بنے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، مذہبی تعارف سیکھیں، ریلیجن انٹروڈکشن۔ آپ کے پاس مذہب کا، ایمان کا، اسلام کا، مذہب اور دین کا تعارف اور پہچان اور علامت ہونی چاہیے۔ آج ہم قومیت بتا رہے ہیں، اپنی قوم پہ فخر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے قوم کیا چیز ہے؟ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آپ کی قومیت ہے، آپ کی کاسٹ، لتعارفوا، فار دی انٹروڈکشن، جسٹ صرف پہچان کے لیے۔ اللہ قومیت پہچان کے لیے؟ فرمایا جی ہاں، وقبائل لتعارفوا۔ عزت کس کی ہے پھر؟ قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، علاقائیت کی بنیاد پہ؟ کہا جی نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو دین لے کر آئے گا، تقوی لے کر آئے گا۔ آج جب دین کی باری آتی ہے، تقوی اور مذہب کی باری آتی ہے، ہم بتانا چھوڑ دیتے ہیں، قومیت کی باری آتی ہے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ میں جس جگہ بیٹھا ہوں نا، میرے پاؤں کوئی ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، احد پہاڑ سے وزنی دلائل کی چٹان پر ہے۔ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں، اسی لیے میں نے طرز گفتگو
عام عنوانات سے بدل کے کی ہے، وے آف دا ٹاکنگ چینج کر کے بات کی ہے، وے آف دا اسپیچ چینج کر کے میں نے بات کی ہے تاکہ میں نوجوانوں کو کچھ سمجھا سکوں. سارے پلے تک کشپ ہوئے نا ایسا کیا جی واہ 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 ریڑے پھیر لیتے ہیں مٹی پیٹ لیتی ہے. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں جب میں کہیں بیانات کرتا ہوں نا تو جو توجہ نہیں کرتا نا وہ گھر جاتا ہے تو مائی صاحبہ پوچھ دی ہے توسوی کیا کہ بیوی پوچھتی ہے مولوی صاحب نے کیا کہا تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ریڑے پھیر لیتے ہیں. واہ مولوی صاحب ہاں ہاں کر لیتی ہے، مولوی صاحب نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. کوئی 30 مار خان بنا دے، کوئی 31 32 33 مار خان بنا دے، واہ واہ ہو گیا. کہا کیا ہے مولوی صاحب نے؟ یہ تو میں کو یاد ہی کوئی نہیں، یہ مجھے بھول گیا ہے. تو ہمیں یہاں آنے کے لیے کچھ سمجھنا چاہیے. ہم کیوں آئے؟ مولوی صاحب کا جلسہ کیوں رکھا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے. مولانا صاحب یہ معذرت کرنے بیٹھے میں ٹائم تے آواں تو گال کراں، یہ گال کیوں کرے نا؟ کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی ریزن تو ہے، کوئی پوائنٹ تو ہے نا یار. وہ کیا ہے؟ ہم سمجھنے والے بن جائیں، ہم کچھ چیز اپنی مذہب کے طور پہ سمجھ جائیں. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں اسلامیات بڑی کلاسز میں الیکٹیو ہوتی ہے، کمپلسری نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ لازمی نہیں ہے، اختیاری ہے. چاہو تو اسلامیات پڑھ لو، چاہو تو چھوڑ دو. جب حال یہی ہوگا نا تو پھر تعارف میں بندہ خود کو یہی کہے گا. اس دن ایک بندہ کہہ رہا تھا 6 کلمے پڑھ لو، 7 پڑھ لو، آپ کی مرضی ہے، جتنے آپ کو آتے ہیں پڑھ لو. میں کو کہا 7واں تیرے ابے پڑھا ہے؟ میں نے کہا 7واں ابو جی نے بنایا. 6 تو سنیں. پہلا کلمہ طیبہ، طیبہ منی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا. تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد. یہ پوری اور چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من. چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک، الی آخری. 7واں کہاں سے نکلا؟ اچھا 6 ہیں اور میں نے سمجھا 6 7 ہوں گے. تو پھر یہی حال ہوگا نا، یہ الیکٹیو ہے اور ہم نے اسے سلیکٹ کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اسے لازمی سمجھنا ہی نہیں. تو جب وہاں آپ کو لازمی نہیں ملتا نا اسلامیات، دینیات، قرآنیات، محمدیات، تو پھر ان کے پاس آیا کرو. ان سے تو کچھ سمجھو نہ بیٹھ کے، ان سے تو کچھ پلے تو ہمارے اندر پڑے. کل میں خانوال میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے وہاں سوال پوچھا ہے، یہاں بھی علماء کو چھوڑ کے عوام سے پوچھوں گا. جسے آئے گا میں اسے شاباش دوں گا، نہیں آئے گا تو فکر کرنا میں آپ کی بے عزتی نہیں کروں گا. صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ رکھنا، ذہن میری طرف حاضر. کہیں گی جکی کی تھی تو میں کو ہاتھ رکھنا دے ہوں دیتے، مجھے دیکھنا. 10 مبشرہ صحابہ میں جن 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء چھوڑیں، مجھے عوام بتائے. 10 مبشرہ، 10 کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جنت کی خوشخبری پانے والے. یہ 10 کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور کے تو تمام صحابہ کو جنت کی خوشخبری ہے، نہیں ہے؟ قرآن کریم کھول لیجئے، قرآن کریم نے بتایا کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں اور جو ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ اگرچہ مہاجر ہوں یا انصار یا وہ جو ہوں کوئی بھی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو، انصاری ہو تب، مہاجر ہو تب، اللہ پاک اسے رتبہ، اسے مرتبہ، اسے مقام کیا دیتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی سورۃ حدید ہے. یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ سے پہلے جب ہجرت جاری تھی، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. جن نے ان سے پہلے مل کے جہاد کیا ہے، ان کا ساتھ کوئی نہیں پا سکتا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ہاں وہ نہیں پا سکتے، لیکن بعد والے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور خرچ کیا ان نے اللہ کے راستے میں، رتبہ ان کا بھی ہے. یعنی جو مہاجر ہیں رتبہ ان کا بھی ہے، اور جو صحابہ انصاری ہیں رتبہ ان کا بھی ہے. اب جنت کسے ملے گی؟ فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، تمام صحابہ سے. میں سوال پوچھ رہا ہوں، 10 مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 10 جنت کی خوشخبری پانے والے
تو جنت کی خوشخبری پانے والے تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تحقیق 1,24,000 کم و بیش ہے. الاصابہ کے مقدمے میں انہوں نے یہی فگر لکھے ہیں. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی بتائے تو میں شاباش دوں گا. رات ایک بندے نے بتایا, 3 نے بتایا, نہیں بتا سکے, چوتھے نے بتایا, اور میں نے کہا ویل ڈن بیٹا, کیا بات ہے. کوئی مولویوں کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوئے وہ بتائے گا, جسے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ اندازہ لگائیں, اندازہ لگاؤ آپ ہم کس نہج پر گر چکے ہیں. ہمیں دینی معلومات اتنی ہیں, اور فیس بک پہ ہم سے بڑا مفتی پھر کوئی نہیں ہوتا. انٹرنیٹ پر ایک بندے نے بہت اچھا جملہ کہا. انہوں نے کہا جی صبح کی نماز میں آدھی صف ہوتی ہے اور دن چڑھتے مفتیوں کی لائن لگ جاتی ہے انٹرنیٹ پر. ہمارا یہ حال ہے. میرے دوستو بہت آسان جواب ہے. پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے, لیکن جن 10 کو اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی تھی ایک مجلس میں, وہ 10 مبشرہ ہے. انہیں ایک محفل میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی تھی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ. ان کو اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی تھی. یہ 10 صحابہ ہیں, ایک محفل میں گولڈ میڈل جنت کا لینے والے, ایک محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نشان لینے والے جنت کا. یہ ہے 10 مبشرہ. اور ہمارا حال یہ. اس سے اگلا سوال پوچھوں نا تو اس سے زیادہ مشکل پڑ جائے گی. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولیے بولیے. ہدایت یافتہ خلفاء. راشدین کا معنی, راشدین کا معنی 4 نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, راشدون ہدایت مراد ہے. تو ہدایت یافتہ خلفاء. ان کے بعد کتنے خلیفے آئے ہیں؟ حضرت معاویہ بھی آئے ہیں, حضرت حسن حضرت علی کے بعد ہے, پھر حضرت معاویہ بھی ہیں, پھر عمر بن عبدالعزیز تک ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. 2-4 جتنے بڑے بڑے یہاں بزرگ ہیں تو وہ راشد نہیں تھے, ہدایت یافتہ نہیں تھے. جی تھے تو پھر ان 4 کو کیوں کہا جاتا ہے خلفائے راشدین؟ بکری بہ ویسے عام بندے تھے جواب دینے واسطے. کل میں غالباً کہاں سے آ رہا تھا, خانوال سے پہلے میں ایک جگہ کا سفر, ہاں ایک علاقے میں 200 گھر ہیں قادیانیوں کے. ذوالقرنین کیڑی یاد نہ آئی اتنے کل گئے دوپہر کے جلسے گودپور, اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے کوئی میر ہزار کے نام سے ہے, یہ تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ. 200 کے لگ بھگ وہاں قادیانی ہیں. وہاں سے نکلتے ہو مجھے ایک شاگرد کہنے لگا قادیانیوں کے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کافروں کے پاس جو ہمارے نوجوانوں کو پھنسا دیتے ہیں, تو بہت کافر ہیں, بے ایمان ہیں. میں نے کہا میں سوال پوچھوں؟ پوچھیں. میں نے کہا ان کا سوال پوچھو. کہتے جی پوچھیں. میں نے کہا جی میں پوچھتا ہوں, پھر دیکھنا اہل کفر کی محنت کتنی ہے. کہتے جی پوچھیں. میں نے کہا ایک کافر سوال کرنے لگا ہم سے, مفتی صاحب آپ کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں قیامت تک آنے والے تمام افراد کا نبی ہوں. میں نے کہا جی ہاں. تو کہتے ہیں جو پوری دنیا کا نبی ہوگا, پوری دنیا میں کئی زبانیں بولی جائیں گی, عرب بھی ہے, عجم بھی ہے, فارسی بھی ہے, اردو بھی ہے, پشتو بھی ہے, فرینچ بھی ہے, چائنیز بھی ہے, رشین بھی ہے, امریکن بھی ہے. الفابیٹ چینج سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم کی اور ہے, اور جو ہے نا فارسیوں کی اور ہے, پھر علاقائی زبانوں میں برووی ہے, پھر بلوچی ہے, پھر سندھی ہے, پھر سرائکی ہے, یہ ساری ہے. تو حضور علیہ السلام کے لیے مسلمان کہتے ہیں حضور پوری کائنات کے نبی ہیں. تو قرآن صرف ایک قوم کی زبان میں عرب میں کیوں آیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت عربی میں ہوتی, کوئی انگلش میں ہوتی, کوئی پشتو میں ہوتی, کوئی فارسی میں ہوتی, کوئی فرینچ میں ہوتی, کوئی چائنیز میں. ہر زبان کے نبی ہیں, ہر قوم کے نبی ہیں, ہر علاقے کے نبی ہیں. تو ہر زبان میں ایک ایک لفظ ہوتا تاکہ ساری دنیا راضی ہوتی. میں نے کہا جی دے جواب. میں پوچھتا کتنے بھی یہاں ساؤتھ ہند ہے؟ میں نے کہا آپ دے جواب بسم اللہ. بہت پریشان ہو گیا, مجھے کہنے لگا مول صاحب اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بے دینی کے ماحول میں علماء سے تعلق بڑا ضروری ہے, ورنہ ایمان کا معاملہ کٹے گا. مجھے کہتے ہیں جلدی بتائیں, مجھے جواب بتائیں کیا ہے. میں نے کہا میں بھی نے بہت اچھا جواب دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا اس وقت کوئی دنیا کا کوئی عالمی فورم ہے تو مجھے نام بتا جس کو عالمی فورم تسلیم کرے, پوری دنیا اسے مانے. اس نے کہا جی اقوام متحدہ.
میں نے کہا پوری دنیا مانتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں چارٹر آف دا پیس آف یونیورسل، پوری کائنات کے لیے یہ پیغام امن دیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس دھرتی پر ایسا ملک کوئی نہیں ہے جو اس کا ممبر اور رکن نہ ہو۔ میں نے کہا ایسا ہے؟ جی ایسا ہی۔ میں نے کہا جب ان کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جب وہ اپنی جنرل اسمبلی سے پوری دنیا کے لیے اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اعلان جاری کرتے ہیں، اپنا جو ہے نا نیریٹو جسے بیانیہ کہتے ہیں، موقف کہتے ہیں، یہ جاری کرتے ہیں، کس زبان میں؟ کہتے ہیں جی انگلش میں۔ میں نے کہا کیوں؟ ماننے والے تو فارسی بھی ہیں، ماننے والے تو عربی بھی ہیں، ماننے والے تو فرینچ بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، رشین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے، سب زبانوں میں ایک لائن ایک زبان میں، ایک لائن ایک زبان میں، ایک لائن ایک زبان میں، ایک لائن ایک کی زبان میں، یوں ہو۔ کہتے ہیں بڑی زبان میں پیش کر دیا جاتا ہے، باقی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی، کائنات میں سب سے بڑا رتبہ اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ ہے۔ تو رسول اللہ کی زبان عربی، حضور کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، ایک زبان میں سب سے بڑی زبان میں قرآن آیا، باقیوں میں ترجمے مل جاتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج تک تیرا اعتراض اقوام متحدہ پہ تو نہیں آیا، قرآن کریم پہ۔ یہ میں نے تجھے تیرا چہرہ دکھایا ہے، جوابات کی لسٹ دے سکتا ہوں، یہ نہیں تو اسے توڑ میں دوسرا تیسرا جواب دوں گا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا استاد جی شکر ہے، مجھے بڑی تسلی ہو گئی ہے کہ جواب ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اہل کفر اہل باطل کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کی تیاری نہیں ہوتی، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم مذہب، مسلک، ایمان، عقیدہ، نظریہ کو کس حد تک جاننے والے ہیں، نہ ہمیں معلومات ہوتی ہے، نہ ہمارا پوچھ گچھ ہوتی ہے ہمارے پاس۔ تو مجھے بتائیں پھر ہوں میں کہہ لفظہ کہاں مولی نہیں دسیں دے، میں کہ مولیاں کھوتی کو ہاتھ لیا تھا کو گھر آ کے دسیں۔ تو جمعے میں اس ٹائم آتا ہے جب مولوی صاحب اللہ اکبر کر رہا ہوتا ہے، تجھے دو مسئلے پتہ نہ چلے تھے، مولوی گھر آ کے دسے۔ جی ہاں مولوی دی سیر تے فارض ہے نا۔ اچھا حال یہ ہے، الچٹو من الڈگر، حال یہ ہے، اور بولتے بھی علماء پہ ایسے مولوی ہی میں کر گئے، مولوی شودے ہیں چکیتے۔ ایک بندہ مجھے ایک دن کہنے لگا مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہے؟ ڈی اے خان کی سب سے بڑی حلوہ کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، کون سی ہے؟ کہتے جی مقبول سویٹ، لالا سویٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہاں پر جا کر سی سی ٹی فوٹیج ان کے لگے ہوئے ہیں، کیمراز، جس سے ویڈیو بنتی ہے، کون خریدار آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ ایک ہفتے کا کم از کم کا ڈیٹا لے لیتے ہیں، دیکھنا مولوی کتنے آتے ہیں اور غیر مولوی حلوہ اور مٹھائی خریدے کتنے آتے ہیں۔ اگر آئیں مولوی زیادہ، یہ میرے دونوں موبائل آپ کو تحفہ ہے، بسم اللہ، پہلے او چھک گئے نوٹ تو سا چکے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو تحفہ ہے۔ اور اگر آئیں دنیا دار زیادہ تو پھر یہ آج کے بعد بیانیہ تبدیل کر دینا کہ مولوی حلوہ کھاتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ایک کام تھا اوکھا ہے ہونا ہفتے دا ریزلٹ۔ میں نے کہا سوکھا کام چا کریں دیں، کہتے ہیں آسان کام بتائیں۔ میں نے کہا چلیں حلوہ پوری والے کی دکان پہ چلتے ہیں، روزانہ دیکھیں گے دیکھیں مولیاں دی لائن ہے کہ غیر مولویاں دی لائن ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک جواب ہے۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتے ٹھیک ہے لیتے تو غیر مولوی زیادہ ہیں لیکن دیتے تو آ کر مولویوں کو ہے نا۔ میں کہا جی تساں کھوتی کو تو لے کیوں نہیں دے نہ دیو نا، بس این آنکھ مولوی حلوہ کھاندہ ہے، این آنکھ بھئی سا کوئی شوق ہے ایسا مولوی کو حلوہ دینے ہیں۔ بلی تھیلے تو بیر کٹ پوچھ لکا کے لکھے نہ بیٹھے بلونگڑا ہے کہ بلونگڑی ہے، این نہیں تھیندہ، بات پوری کریں۔ تو میرے دوستو حالات اس نہج پر پہنچ گئے۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی تو پرانی باتیں کرتے ہیں، اب جدید زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب اس کو فالو کریں، مولویوں کے پیچھے نہ چلو۔ میں نے کہا پرانی باتیں تجھے قبول نہیں ہیں؟ کہتے جی نہیں، پرانا پیو ماں چنگا۔ میں نے کہا اچھا اچھا، جب آپ فوت ہو جائیں گے نا آپ کو غسل مولویوں کے طریقے پہ نہیں دیں گے کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، واشنگ مشین میں ڈالیں گے پھر تجھے غسل ملے گا، تو میں دھویجیں، ٹھیک ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ہون میری منہ کو دیکھے اے کوئی گاہل ہے، میں کہتے او جیری پہلی فرمائی ہوئے او کوئی قرآن دا حصہ ہے۔ لوگ علماء پر بات کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، مولویاں تمہاری کوئی گاں کھولی ہے یار، میں کوئی سب تمہارا بکرا کھول گیا ہوں میں۔ پھر بات ہے نا کوئی علماء پر بات کرنے کو کوئی تک تو ہوتا ہے نا، کوئی وجہ تو دے۔
मौलवी साहब खांदे बहुएं। एक बंदा मुझे कहने लगा मौलवी टुकरेले, मैं कि टुकरेले तो माने रोटी खांदे, टुकर अदे हाँ, मैं कि शुक्र कर जो तू घगेला है घा खांदे, ये अल्लाह भला करी, बरसीनी है तू बरसीन खांदे घा खांदे, सावे घा दे ये ना पूतरे तेरे घर पे होंदे तू ही खांदे, जाल बाल ही खांदे, नहीं ऐसा रोटी खांदे, मैं कह टुकरेला तू भी है, लेकिन मौली शो दे दो तो ठप्पा लगा करो तभी टुकरेले। तो उलमा पर बात क्यों करते हैं? बात करनी है तो जर्नली करें, फिर उसकी दलील दे, फिर उसका जवाब ले। और सुनो, मैं सवाल कर रहा था खुलफाए राशिदीन पर कि हिदायत याफ्ता खुलफा वो 4 को कहा गया, हालांकि हजरत मुआविया है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, सैयदना इमाम हसन है रजी अल्लाह अन्हु, ये भी हमारे लिए इनकी जूती की खाक हमारी आँख का सुरमा, ये अहले बैत है, ये सहाबा है, ये अबीन है, इनको तो नहीं कहा गया। तो अब बंदा खामोश नहीं रहेगा, चुप हो जाएगा, कहेगा बोलूं, कहेगा नहीं बोलूं, अब शशोपंज में मुब्तला है। एक जवाब जहन में रखना, खिलाफत राशिदा का सिर्फ माना नहीं देखते कि खुलफाए राशिदीन का माना हिदायत याफ्ता खुलफा, हिदायत याफ्ता तो वो बाद वाले भी हैं, खिलाफत राशिदा का मतलब देखते हैं, माना नहीं देखते, मतलब देखते हैं। मतलब क्या है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग मुहाजिरीन हैं, जिनने हिजरत की है, इनको मैं खिलाफत दूंगा। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, पढ़ें आगे, जज़ाकल्लाह, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह फरमाते मेरा वादा है, मैं इन मुहाजिरीन को ज़मीन का हुक्मरान बनाऊंगा, लयस्तखलिफन्नहुम, खिलाफत दूंगा। मुहाजिरीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा पे पूरे होते हैं, ये खुलफाए राशिदीन है। बात पूरी करें ना यार, ज्यादा से ज्यादा हो तो हजरत इमाम हसन के 6 माह शामिल किए जाते हैं क्या औलाद मुहाजिरीन है, बस। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ईमान जब लाए हैं, हिजरत फतेह मक्का के बाद तो हिजरत खत्म हो चुकी थी। एक कौल ये भी है ना, एक कौल फतेह मक्का से कबल का भी है। इस बुनियाद पर फिर उमर बिन अब्दुल अजीज को उसमें शामिल नहीं किया जाता, खिलाफत राशिदा में हजरत मुआविया को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन हजरात को कहते हैं खिलाफत आदिला, आदिल वाली खिलाफत हैं, दोनों आदिल, लेकिन लफ्जों के फर्क में मतलब को वाज़ेह किया गया। तो हम तब समझेंगे ना जब हमारे पास दलील होगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि नौजवान बैठे हैं, कौम बताते हो, कबीला बताते हो, तालीम, मोहल्ला, इलाका, सूबा, मुल्क बताते हो, वहां मजहब भी बताएगा। हम अहलो सुन्नत वल जमात हैं, अहलो सुन्नत वल जमात हैं, और ये नाम हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 106, यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कुरान में आयत उतरी, क़यामत का दिन होगा, बाज़ लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे, बाज़ के सफ़ेद होंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, जिनका नाम साद बिन मालिक बिन सन्नान है, सहाबा का नाम भी याद रखा करें। नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम। इन चारों की रिवायत दुर्र मंसूर में मौजूद है। इनने पूछा या रसूल अल्लाह, सफ़ेद चेहरे किसके होंगे और काले किसके होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तबयज़्ज़ु वुजूह अहलुस सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वुजूह अहलुल बिदअ वज़ ज़लाला, कि जिनके चेहरे काले होंगे वो अहले बिदअत होंगे, गुमराह होंगे, दीन घटाया होगा या बढ़ाया होगा, और जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे वो अहलुस सुन्नत वल जमाअत होंगे। मेरे भाई, हमें हमारा नाम हमारे पैगम्बर ने दिया है, तो इतना तो बता दे। अहले हक होने की निशानी में अपनी निशानी तो बता, लेकिन हमारे सामने दलील नहीं होती। उम्मीद है आपके सामने दलील आ गई होगी, आ गई है, जिन्हों के सामने नहीं आई तो वो हाथ खड़े करें। उम्मीद है सारे देखो आ गई है, जिनके सामने दलील आई अब वो हाथ खड़ा करें। जरा हाथ खड़े को मुझे आप समझिए मेरी बात। हम कौन है? बोलिए बोलिए, हाथ खड़े रखे, कौन है? बोलिए बोलिए, कौन है? अहलो सुन्नत वल जमात। और ये हमें हमारे नबी ने नाम दिया है। किसने दिया है? बोलिए बोलिए, किसने दिया है? नबी। मेरी आदत नहीं है, मैं बयानात में यूं नहीं कहता ऊंचा कहें सुभान अल्लाह, मैंने कभी नहीं कहा, ठीक है? ये हमारे नात खान हजरात का तर्ज है, इसलिए ना मैंने आपसे नारा लगवाया ना सुभान अल्लाह, लेकिन सवाल का जवाब मैं लेता हूँ ताकि मेरे को पता लगे मैं बंदियां तकरीर करेंदा पिया, गोभियां दे फुल्लां च ना पिया करेंदा।
ایک بندے کو تقریر دا شوق ہے، وہاں کہ جی تقریر سیکھنی لوگوں کو ڈر لگتا ہے، وہاں کہ 20 گوبھی دے پھول گن اگو رکھ بے تو تقریر شروع کر دے، وہ سکھ داریا روز گوبھی دے پھول اگو پیان ایک لیوار آکھا میں کو ہن تقریر پک گئی ہے، ہن آ گئی ہے، میں کو تقریر گھن ونجو، میں کو سٹیج تے گھن گئے اگو لوگ بیٹھے ہیں، وہ تو شودہ کھڑوتا ہے، وہ کو تو اگلی پچھلی وسر گئی، وہ تو الچٹو من الڈگر پتہ کشے کو نہیں ہے، حقا وقت تلے لے آیا یار، تلے لے آیا تقریر نہیں بھی کی تیتا کئی پک گئی ہے، وہ کہ گوبھی ہوندی ہے، بندے ہوندے ہیں، گوبھی تا نہیں ہل دی ہے تا سیر ہلیں دن، اے اوکھی گال ہے، تو گوبھیاں نہ بڑھو تو بندے بڑھو، میں کو سوال تو جواب دیتا کرو، سمجھ آئیے، بولی آئیے، جزاک اللہ۔ یہ میں نے سوال کا جواب اسی لیے لیا ہے تاکہ بندے بولیں، آپ میرے سامنے سر ہلاتے ہو، بولتے نہیں ہو، سر سارے کو پر ہلاون واسطے بیٹھے، یہ بنا ہلے سن، مولوی عمیر صاحب جو تے فیصلہ کریں دیا جا، ایویں انہاں دے سر تے پاک گئے، جرا فیصلہ کریں آدھن تیرے سر تے پاک گئے، مولوی صاحب دے سر تے پاک رکھو چا کہ مولوی صاحب سر دا وزن زیادہ ہے یا جیب دا وزن زیادہ ہے، سر کو تولو نا، نہیں بات تا دماغ ہی سوچیں دے نا، مولوی صاحب بتا جیب دا وزن زیادہ ہے، بھئی الین دیئے، میں کہا دماغ سوچیں دے والتا سر دا ہی زیادہ ہے، توجہ رکھو، جیب دا وزن کرو نا سوا شارہ کو سی اللہ بھاویں، تے سیر دا وزن کروں 4 سیر دا کوپر بڑھ سی، تے جیرا زیادہ وزن آلے او کو حلاون آؤ کے، جیرا گھٹ وزن آلے او کو سو کے، تو سا سوکھا کام چھوڑ کے اوکھا کی تھی بیٹھے، سوکھے بندے پڑھو، سمجھ آئی ہے؟ جواب شبہ بل کو نہیں، بل سیر لیں سمجھ آئی ہے؟ جزاکم اللہ۔ اب میں یہاں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مذہب مسلک میں اپنی پہچان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت کا معنی ہے دین نبی سے لو، والجماعت کا معنی ہے تشریح صحابہ سے لو۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جب نبی ایک پاک سے دین لے رہے ہیں تو تشریح بھی حضور سے لے لیں، درمیان میں صحابہ کی وجہ، اس کی وجہ بھی بتا دو۔ جب بڑا کوئی بات کرتا ہے نا، وہ اپنی بات بتاتا ہے، وہ بات کیسے ہوئی تھی سننے والے بتاتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بڑا جب بات کرتا ہے کس پیرائے میں کی، اس بات کو کس نظریے سے کہا گیا، کب کہا گیا، یہ دیکھنے سننے والے بتاتے ہیں۔ آپ کا نام بیٹا؟ مزمل، میں کہتا ہوں مزمل پانی دو، یہ میں نے ان کے ہاتھ سے لیا، مجھے دے، اب یہ ذرا دیکھنا، میں نے کہا پانی دو، ان نے لے لیا، میں نے رکھ لیا۔ یہی لفظ میں اسٹیج پہ کہتا ہوں پانی دو، مجھے مزمل پانی دیتا ہے، کس میں ڈال کے؟ گھٹ لاؤ، اگے گھٹ تھا یہ جو والد سے ہولی لیندے ہوئے، کس میں ڈال کے دیتا ہے؟ اور اگر میں نہا رہا ہوں غسل خانے میں اور کہتا ہوں پانی دو، کس چیز میں آئے گا؟ میں نے بالٹی کا نام لیا ہے۔ اگر کوئی واش روم میں بیٹھا ہے اور اس سے پاکی کے لیے پانی چاہیے، وہ کہے گا پانی دو، پانی کس چیز میں آئے گا؟ لوٹے میں۔ اس نے لوٹے کا نام لیا ہے؟ نہیں لیا۔ کیوں؟ کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ ایک بات اور، میں یہاں بیٹھا ہوں، مولانا عمیر صاحب سے میں نے کہا اسپیکر ٹھیک کرے۔ اب اسپیکر کا معنی کیا ہے؟ جس سے آواز نکل رہی ہے، جس سے بول رہا ہوں، یہ معاملات کے متعلقات، کوئی اسپیکر ہے، کوئی مائک ہے، سارے ملا کے اسپیکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ وہ کہیں گے نہیں اسپیکر نہیں ہے، اسپیکر وہ اسپیک کر رہا ہے، تو میں نے اس لیے اعتراض کا جواب دیتا بھئی یک کے رال کے تو اسپیکر ہوتے ہیں۔ یہاں اسپیکر یہ ہے، اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایم این اے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اب میں کہوں گا نا ہم نے اسپیکر کو اٹھا کے پھینک دیا ہے تو ادھر مراد یہ ہوگا، اور قومی اسمبلی میں کہیں گے تو اتھا مراد قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوگا۔ لفظ کہاں بولا گیا ہے، کب بولا گیا ہے، کس وقت بولا گیا، سننے والی کی بات کو، کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ میں نے جامعہ عثمانیہ میں ایک مثال دی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے جو ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں؟ بولیے کیا ہے؟ گھڑی۔ اور جس سے ہم پانی پیتے ہیں، چھوٹا گھڑا ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ گھڑی، گھڑولا، ہاں گھڑی، وہ بھی گھڑی ہے، یہ بھی گھڑی ہے۔ تھوڑا آگے چلے، مری گزار کے آئے ہوئے 2 مہینے، کیسا رہا؟ بہت زبردست گھڑی تھی، بہت زبردست۔
दस्त घड़ी थी, अब घड़ी बमाना वक्त है। कोई मेरे पास एक बात लाए, मसलन एक बात आपको सुनाऊं। एक बंदे ने मुझे बड़ी अजीब बात सुनी। उन्होंने कहा मौलवी साहब तुसा हाथ बद के नमाज पढ़ देवे, काफिर होंदे हन, किराड़ होंदे हन, अल्लाह दे रसूल दे पिछू खड़ोते होंदे हन, कच्छां च बुत लुका के उतू हुक्म आया हाथ खोल लो, हुजूर हाथ खोले, उन्हां दे बुत ढह गए, सुजणीज गया, ये बंदे केड़े हाल कढण हुक्म आया जो हाथ बद्धो, सो बद्दी खड़ोते वे। मैं के बद्धा लगा कूड़े। मैंने कहा ये जो बात तो कह रहा है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे जो काफिर और मुशरिक थे वो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, बगलों में बुत छुपाए हुए होते थे, हुक्म आया हाथ खोल दो, उनने हाथ खोले, बगल से बुत नीचे गिरे, वो बंदे पकड़े गए, फिर कब हुक्म आया हाथ बांधो, तुमने हाथ बांधे। मैंने कहा ये झूठ है। अहले सुन्नत की 6 मोतबर किताबें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, आले तशरीह की 4 मोतबर किताबें, उसूल काफी, मल्ला याजुल फ़क़ीह, इस्तिब्सार, तहज़ीबुल अहकाम, 6 और 4 10, 11वां रब का कुरान। मुझे तो ये रिवायत नहीं मिली, तू कहां से लाया? तो ये झूठ है। तो मैं क्या कहूंगा? ये घड़ी हुई रिवायत है। क्या कहूंगा? तो अब घड़ी कमाना झूठ हो जाएगा। घड़ान तू गाल है। तो लफ्ज एक है घड़ी, इधर माना वॉच, अस्सा टाइम पीस, फिर माना छोटा मुटैका, छोटा मटका, छोटी घड़ी, फिर माना एक वक्त, और फिर माना एक झूठी बात। तो घड़ी कब मैंने कहा, किस जगह कहा, किस पैराए में कहा, किस तरतीब पे कहा, कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात, सुनने वाले सहाबा, कहने वाले हुजूर, समझने वाले सहाबा, बताने वाले हुजूर, जिन्हें बताया गया सहाबा, खबरदार करने वाले हुजूर, जिनको खबरदार किया गया सहाबा, पढ़ाने वाले हुजूर, पढ़ने वाले सहाबा। हम अहले सुन्नत दीन नबी से लेके वल जमात तशरीह सहाबी से लेके कि कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। ये जुमला कहां, किस जगह, किस पैराए में कहा गया? तो मेरे दोस्तों, अपना तारुफ कराना सीखो, अपना तारुफ। 2 लफ्ज हो गए, 2 लफ्ज और हैं हमारे तारुफ में। हम हनफी भी हैं, देवबंदी भी हैं। हनफी क्या होता है, देवबंदी क्या होता है, जरा समझो और फिर समझा सको। यूरफ वाला युअर्रफ ना हो कि समझो आगे समझाओ नहीं, तारुफ करो आगे कराओ नहीं, ना ना, चिराग से चिराग जलता है। हनफी देवबंदी हमारी मस्जिद पे लिखा होता है। हनफी देवबंदी का मतलब क्या है? सुनो, दीन नबी ने दिया, अहले सुन्नत बने, तशरीह सहाबा अहले बैत ने दी, वल जमात बने। तो दीन 4 तरीकों से हम तक पहुंचा है। नंबर 1 तंजील दीन, बल्कि यूं नहीं कहते, 5 तरीकों से हम तक पहुंचा है। नंबर 1 तंजील दीन, दीन उतारना, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये काम अल्लाह ने फरमाया है, दीन उतारा है। नंबर 2 तकमील दीन, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये रसूलुल्लाह पर हुआ है तकमील दीन, सब कुछ हुजूर को दे दिया गया। नंबर 2 नंबर 3 तमकीन दीन, दीन की मजबूती, वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम, ये काम हुजूर के सहाबा ने किया, मजबूत किया। नंबर 4 तदवीन दीन, तदवीन दीन, दीन को लिखा गया। ये किसने किया? सहाबा के शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहमहुल्लाह ने तदवीन दीन की, लिखा अव्वल मन दव्वन इल्म शरिया वरत्तबहु अब्वाबन फवाबू हनीफा। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने तबयीज़ सहीफा में लिखा है। सबसे पहले सहाबा के बाद जिस बंदे ने दीन लिख के दिया वो अबू हनीफा है। पहले दीन बताया जाता था, सुनाया जाता था, समझाया जाता था, रटवाया जाता था, अमल कराया जाता था। अब सब कुछ भी हो रहा, साथ लिखवाया भी जा रहा। ये ना समझना पहलों के बाद लिखा हुआ नहीं था, जो था तो कुरान करीम था, जो बाकी थे वो सहाइफ की शक्ल में थे, वो सुनाते, बताते, समझाते, रटवाते, अमल कराते थे। इमाम अबू हनीफा ने साहब रटा, अमल किया, फिर लिख कर उम्मत की रहनुमाई कर दी। तो ये हो गया तदवीन दीन, नंबर 4। नंबर 5 जो अल्लाह ने दीन उतारा, तंजील, हुजूर ने मुकम्मल किया, तकमील, सहाबा ने मजबूत किया, तमकीन, इमाम हनीफा ने लिखवाया, तदवीन, वो हम तक जब पहुंचा बरसगीर पाक हिंद, इस बर्रे सगीर में, तो 2 किस्म के लोग आए।
किसी ने कहा दीन बहुत पुराना हो गया है, इसे कुछ बढ़ा दो। किसी ने कहा ना ना ये मसला आजकल नहीं चल सकता, घटा दो। जो घटाने वाले थे इन्हें कहते हैं इल्हाद वाले, और जो बढ़ाने वाले थे इन्हें कहते हैं बिदआत वाले। तो उस वक्त उलमाए देवबंद खड़े हुए और इन्होंने कहा ना हम दीन घटाने देंगे ना हम दीन बढ़ाने देंगे। आमना के दुर्र यतीम, महबूब किबरिया, रहमत दो आलम, शफीउल मुज़निमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताजवर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु, बोलिए बोलिए यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, न उससे बढ़ाएंगे न उससे घटाएंगे, असली दीन आगे बताएंगे, समझाएंगे। इसे कहते हैं तत्हीर दीन, दीन को पाकीज़ा करके बताना, न बढ़ाने वाले न घटाने वाले। जो घटाने वाले थे वो इल्हाद वाले, जो बढ़ाने वाले थे वो बिदआत वाले। देवबंद वालों ने कहा न हम घटाने वाले न बढ़ाने वाले, बल्कि हम दीन असल सुनाने वाले अहले सुन्नत वल जमात हैं। असल दीन बताएंगे, असल दीन सुनाएंगे, जो अल्लाह ने उतारा, हुजूर ने मुकम्मल किया, साहबा ने मजबूत किया, अबू हनीफा ने लिखवाया तो देवबंद वालों ने वही सुनाया। हम इसलिए हनफी भी हैं कि साहबा के शागिर्द ने लिख के दिया है, देवबंदी भी हैं, हकीकी मसला बताते नजर आते हैं। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मसला सच्चा, किसी के लिए मसला घटाए नहीं और किसी के लिए मसला बढ़ाए नहीं, जो है वो बताएं। हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, किसी के लिए दीन बढ़ाओ भी नहीं, किसी के लिए दीन घटाओ भी नहीं, बल्कि असली शक्ल में बताओ। इसको अपने अल्फाज में कहते हैं कि हम लोग दीन बनाने वाले नहीं हैं नून के साथ, हम दीन बताने वाले हैं ता के साथ। बित्ता और बिन नून का फर्क किया कि मौलवी दीन बनाने वाला नहीं होता, बताने वाला होता। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ, लोग आते मौलवी साहब कोई थोड़ा जलाई में गुजारे वाला मसला मौलवी तो कोई आपको पता ही बम्मा है जरे लफ्ज़ अला खड़ो तो मैं गुस्से जाऊँ, समझ गया ना कि नाक दसा। तलाक जब दे देता है ना बंदा तो बहाने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहाना, मेरी नीयत नहीं थी। सेकंड, मुंह से ऐसे निकल गया था। थर्ड, हाँ गुस्से में कहा था। नंबर 4, ऐसे गपशप लगाई थी यार। नंबर 5, ते वाली तलाक दी थी यार, तो वाली नहीं दी थी। इवें लैन लगी पई है बहाने दी। मैं तो रोज अपने सामने में शिकल बदले देता हूँ लोगों के वे हूँ पहला नंबर ये दूजा गेर ये तीजा ये चौथा लग गया, ये टॉप है तो डबल टॉप है। ये मेरे सामने की गल फोन दे होवे या लिखण दे होवे, ये फतवे दे उत्ते मैं डाढ़ा समझ है भाई तलाक वाले बहाने बने दे किवें। संजीदा आदमी अक्लमंद बंदा जब ये काम कर बैठता है ना, वल बहाने शुरू होंगे। और खुदा दा बच्चा और खुदा दा बंदा, रन न बचा ईमान बचा। लोग बीवी बचाते हैं, ईमान नहीं बचाते। एक बंदे से मैंने कहा, मजाक में कहा, कहते जी हाँ अल्लाह दी कसम मस्जिद है ना, मैं मसीत बैठा हूँ तो कोई वाकया दसा। मुझसे एक बंदे ने एक दिन पूछा कि मौलवी साहब मैंने तो मजाक में कहा अपनी बीवी को कि 2 साल तुझसे नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूं तुझे 2 साल के लिए तलाक कर। हूँ ठीक है उसी मौलवी से। बाद में उसे किसी ने कहा ना कि अब खतरा मुझसे, मैंने कहा जी हो गई है। मैंने तो मजाक में कहा, मैंने कहा हो गई है। मजाक में कहा, मैंने कहा जी हो गई है। सबूत, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुन निकाह की रिवायत है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सच भी सच है और उनकी मजाक भी सच है। उनमें निकाह भी है, उनमें तलाक भी है और उनमें अपने गुलाम की आज़ादी भी है, जिसे रजत कहते हैं। ये मामला भी है, रुजू भी है। तो ये कैसे कहोगे? हुजूर ने खुद फरमाया सच बोलो तो सच है, मजाक बोलो तो सच है। हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तो कहते मैंने मजाक में कहा, मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा गोली मार दे बीवी को, वो मर जाए, आपके मुझे पता नहीं था तो वो जिंदा हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया हमारी आवाम का। इस हद तक हम गिर चुके हैं। ये बहाने लोग लगाते। एक बंदे ने मुझे कहा मौलाना मैं गुस्से में था। मैंने कहा
پیار میں نہیں دی جاتی بڑے میری سونی بی بی تیرا انتے کو طلاق دے وہاں، یوں نہیں کہا جاتا، ایویں نہیں ہوتا، غصے چلی بیندی ہے ایویں تو اللہ نہیں وعد مولوی صاحب میں تو گال دساں جیرے ویلے تسا گھر وچ آکھسو نا سالن دے نال اچار ہی نہیں کر، ایندا مطلب ہے تھوڑی زال نے لون مرچا سدھیاں نہیں گھتے تو تسا اچار منگے، لون مرچا تے مثالا سدھا نہیں گھتا تے نالو ناراض نہ تھی وے، جرت ہی تھوڑی وچ کوئی جو تسا کو لون گھٹ تسا اچار منگے چا تیرا مسالہ سیر تے ٹوپی پہنے، ٹھیک ہے تو بات پوری کریں، آدھی نہ کریں، تو غصے میں طلاق دی جاتی ہے۔ یہ تو وہی حال ہے، ایک بندے نے احتجاج کیا کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ انہوں نے بدوق صدی کی تھی کہ ورنہ اسی پہ گزارا کریں گے، اسی پہ۔ مولانا عنایت اللہ عثمانی سے باتیں نہیں آکے لون گھاٹے تے بلا ہی میں پکایا نا ہوئی میں ڈوئی چاہتی ہوں کہ وال یوں کھا سا یوں مکالا ملے تھا یوں ملے تھا، تو اتنے ہی حال ہے نا۔ تو اس طرح کے بہانے شروع ہیں معاملات میں، اس طرح کے معاملے میرے دوستوں، اس لیے یہ سمجھتے ہو نا تو دین بھی سمجھا کرو۔ تو یہ حالات ہیں، اس نہج پہ ہم پہنچے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی مسئلہ نکال دو نا، کوئی تو نکال دو، طلاق نہیں ہوئی کوئی مسئلہ کاٹ دو، تو پھر ہم حضرت تھانوی کا قول پیش کرتے ہیں کہ مولوی مسئلہ بتانے والا ہے، بنانے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے اس کے لیے مثال دی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ مولانا میرا ٹائم تو پورا ہو چکا ہے، میں نے مذہبی تعارف پر آپ کو چند باتیں بتائی تھیں، اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو گالیاں سن گنو، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ کلوزڈ۔